تبارک و تعالی فی کلام المجید رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا سورۃ البینہ میں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے آپ کے سامنے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق معلومات پیش کی۔ آج بھی چند لمحوں کے لیے آپ ہی کے متعلق معلومات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ محفل جو ہے 11ویں شریف کی یہ قبول ہی قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنے بچوں کی کارکردگی سامنے ہوتی ہے، یہ ان کا ریہرسل ہوتا ہے، تو یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، اس لیے کوشش کی جاتی ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جا سکے، وہ نقابت کریں، وہ نعت پڑھیں، وہ تلاوت کریں۔ آج اگر وہ تلاوت کریں گے، آج اگر وہ نعت پڑھیں گے، آج اگر وہ نقابت کریں گے تو آج ان کی عادت بنے گی تو کل کو انشاءاللہ ان کی عادت جاری رہے گی اور یہ دین کے اچھے خادم بنے گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بھی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی بنائے۔ سامعین ذی احتشام، پیر صاحب پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب اکثر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس ملک کو انجینئر کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، سائنسدان بھی بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انجینئر بھی ہونا چاہیے، سائنسدان بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا چاہیے۔ اگر وہ غلام ہوگا تو اس ملک کی تقدیر بھی بدلے گی۔ تو سامعین ذی احتشام، میں جو نیک لوگ ہیں انہی نیک لوگوں میں سے ایک اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق چند معلومات پیش کروں۔ سامعین ذی احتشام، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور حضور کے چچا زاد ہیں، یعنی چچا کے بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں۔ آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب ان کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے ہیں، حضور نے ان کی پرورش فرمائی اور آپ کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو میری بیٹی ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دیکھیں حضرت علی کی جو زوجہ ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کے بیٹے جو ہیں حضرت امام حسن و حسین، حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں صاحبزادے جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا آپ کا رتبہ ہے؟ آپ کے بیٹے بھی جنتی مردوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کی جو زوجہ ہے وہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ خود جو ہے تمام اولیاء کے امام ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رشتے آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ بھی ایک دفعہ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے حضور آپ کا انتظار کر رہے ہوں، تو آپ بھی دل میں تمنا لیے کہ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات کروں گا تو یہ دل میں لے کر نکل دے۔
لیکن آپ کے جانے سے پہلے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر حضور کی سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ علی جو ہے دل میں یہ بات لے کے آ رہا ہے، اے محبوب آپ نے انکار نہیں کرنا، آپ نے حضرت علی کا جو رشتہ ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کر دینا ہے۔ سامعین عزیز احتشام، دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے جوڑے بھی آسمانوں پہ بات ہوئے۔ اللہ کی ذات خود فرما رہی ہے محبوب اپنی بیٹی کا جو رشتہ ہے اس بندے سے کر دیں۔ تو حضرت علی جاتے ہیں، جا کر خاموش رہتے ہیں، آپ بولتے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ میں تمنا لے کے آیا ہوں۔ تو حضور نے خود ارشاد فرمایا علی کیوں آیا ہے؟ تو علی چپ رہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں حضور کیوں آیا ہے؟ تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں علی تو فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے اور میں تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کر دیتا ہوں تیاری کو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا دنائی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ نے علی کو عطا فرمائے ہیں اور 1 حصہ جو ہے تمام لوگوں کو عطا فرمایا۔ تو آپ کی دنائی میں سے، آپ کی عدالت میں سے ایک واقعہ کہ آپ کی دور حکومت میں ایک ماں ہوتی ہے، ایک بچے کو لے آتی ہے، 2 مائیں ہیں، دونوں کہتی ہیں یہ میرا بچہ ہے، ایک بچہ ہے، 2 مائیں ہیں، دونوں کہتی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے۔ تو حضرت علی کیا کرتے ہیں، قمر کو بولتے ہیں جو غلام تھا اسے بولتے ہیں جا کے تلوار لے کے آ۔ جو قمر تھا وہ تلوار لے کے آتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کے 2 ٹکڑے کروں گا بچے کے، ایک ٹکڑا ایک ماں کو دے دوں گا، ایک ٹکڑا ایک ماں کو دے دوں گا، تو فیصلہ ہو جائے گا، دونوں مائیں 2 ٹکڑے لے جائیں۔ تو آپ تلوار جب نکالتے ہیں، بچے کو کھڑا کرتے ہیں، تلوار جب لگانے لگتے ہیں، جو اصل ماں تھی نا وہ بول پڑتی ہے، اصل ماں وہ کہتی ہے میرا بچہ جو ہے وہ دوسری ماں کو دے دے، میں نہیں دیکھ سکتی میرے بچے کو 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو سامعین احتشام حضرت علی اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے جو بولی ہے وہ اصل ماں ہے، اور جو نہیں بولی چپ کری کھڑی رہی ہے یہ اصل ماں نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی وقت حضرت علی نے اسے قید میں ڈال دیا۔ تو حضرت علی جو ہے دنا آدمی تھے، اور آپ کے فخر کے کیا کہنے، آپ کے ہی دور حکومت میں آپ کے در پہ لنگر جاری تھا، ایک بندہ آیا حضرت علی سے ملنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے، وہ سوکھے جو ٹکڑے ہیں وہ پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے، اور بزرگ ہے، بڑی مشکل سے چبا رہا ہے۔ تو اس نے نا حضرت امام حسن و حسین سے کہتا ہے کہ جناب وہ جو فقیر ہے، درویش ہے، وہ سوکھے جو ٹکڑے ہیں یہ جو روٹی کے وہ بھگو کے کھا رہا ہے پانی میں، اسے آپ کیوں نہیں در سے کھانا دے رہے؟ تو آپ کے در تو کھلا ہوا ہے، اسے کھانا کیوں نہیں دے رہے؟ تو حضرت امام حسن و حسین فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ تجھے نظر آ رہا ہے یہی علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ سامعین احتشام، آپ نے پوری عمر جو ہے فقر میں گزاری، فقیری میں گزاری ہے، اور درویشی کو پسند کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آپ نے التجا بھی کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ نے مجھے فقیری عطا فرمائی ہے اور مجھے علم بھی عطا فرمایا، کیونکہ وہ حضور کا فرمان بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی نقش قدم پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری جتنی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔